ہر چیز کے اپنے حقوق ہیں، تو شریعت نے ہمیں میاں بیوی کے بھی حقوق بتلائے، سکھلائے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر کوئی گلا غیبت شروع کر دے دوسروں کے سامنے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، تو یہ سمجھو اپنا ہی لباس پھاڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ درگزر کرنا چاہیے۔ جیسے آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرتی، اور فرمایا کہ نماز پڑھنے والی ہے، گھر والے کے حقوق پورے کرنے والی ہے، فرما بردار ہے، تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر ایک سرخ پہاڑ سے لے کے سیاہ پہاڑوں تک اگر خاوند کہے، شوہر کہے کہ اتنا بوجھ لے کے جانا ہے تو لے کے جائے، ایک فرما برداری کا کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، جیسے شریعت نے کہا ہے کہ اس کو الگ رہائش ہے، اس کے لیے مکان کا بندوبست کرے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ ماں باپ کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، اولاد کے اپنے، ہر چیز کے اپنے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تم جتنا ہو سکے آپس میں سکون کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو۔ قرآن میں آتا ہے مودۃ و رحمہ، یہ دو لفظ بولے کہ زندگی میں، جوانی میں محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے کے اندر پھر جو ہے وہ رحم دلی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کا ترس زیادہ آ جاتا ہے، اسے رحمت اور شفقت کا لفظ بولا۔ باقی سب کوئی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہی ایک چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ، جیسے بیوی ہے یہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر پہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سہارا بنتے تھے۔ اگر ہمیں اونٹ پہ سواری پہ سوار ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے، تشریف رکھتے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ یا گھٹنے مبارک پہ ہم پاؤں رکھتی، پھر اوپر جاتی تھی، یعنی ایسے خدمت گزار تھے، ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تیر اندازی ہو رہی تھی، صحابہ کرام جیسے جنگ کی پریکٹس کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھہر گئی، چھپ کے دیکھنے لگی، اور جب تک میں نے نہیں کہا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے نہ ہٹے، انہوں نے بھی مجھے نہیں فرمایا کہ عائشہ بس کرو اب، تو ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک فرماتی ہیں ایک مرتبہ کچھ بات تھوڑی سی مجھ سے اونچی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی گفتگو تھی، تو میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوراً میری طرف بڑھے، اور ایسے لگتا تھا کہ ابھی مجھے ماریں گے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو واپس لے گئے، انہیں فرمایا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو کیسے بچایا، یعنی ایک دوسرے کی رعایت ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ہمدردی ہو۔ بیوی کو چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، ہر لحاظ سے اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی بھی پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، اور خاوند کو بھی چاہیے کہ یہ بھی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ، اس کا تو حق یہی ہے کہ بچوں کی پرورش کرے، تربیت کرے، بس باقی اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، یہ وہ ویسے ہی کر رہی ہے احسان کے طور پر، شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی، چاہے جائے کہ وہ دوسروں کی خدمت میں لگائے رکھے، سسرال والوں کی خدمت میں لگائے رکھے، اگر وہ کرتی ہے تو وہ اس کے اپنے احسانات ہیں،
نہیں تو شریعت ہی اس کو مجبور نہیں کرتی، زبردستی نہیں کرتی، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے اور ان کے حقوق بھی ادا کرے، ان کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ سیکھے کہ بھی میرے اوپر کس کس کے کتنے حقوق ہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انزل منازلہم، ہر ایک کو اس کا مرتبے پہ رکھو، جس کا جو مرتبہ ہے، جس کی جو عزت ہے اس کو ویسے ہی دینی چاہیے، اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔